رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم ایک دن تشریف فرماتے، ایک نمازی آیا، نماز سے فارغ ہوتے ہی اس نے دعا مانگنا شروع کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، آئے نمازی، آپ نے جلد بازی کی ہے۔ حالانکہ آپ کو چاہیے کہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کر اور اس کے بعد مجھ پر درود پڑھ کر دعا مانگ اللہ رب العالمین سے۔ اس کے بعد ایک اور نمازی آیا، اس نے نماز ادا کی، نماز پڑھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کی جو اس کی شان کے لائق ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم پر درود پاک پڑھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے نمازی، اب تو مانگ جو مانگتا ہے۔ ایسے ہی ایک اور حدیث سے پاک ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ایک دن نماز پڑھنے کے لیے گیا، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ میں نے نماز ادا کی، نماز ادا کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کی۔ اس کے بعد میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم پر درود پاک پڑھا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، تو مانگ تجھے عطا کیا جائے گا، تو مانگ تجھے عطا کیا جائے گا۔ اس حدیث پاک کا مفہوم میں آپ کو یوں سمجھاؤں کہ جب ہم نماز ادا کریں، نماز ادا کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنی چاہیے، اور حمد و ثنا کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا چاہیے، درود پاک پڑھ کے اور دعا کرنی چاہیے۔ ایسے ہی حضرت مولانا علی قاری علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اس نمازی نے جلد بازی کی، جلد بازی کرنے کے بعد اس نے وسیلے کے ساتھ دعا نہیں مانگی۔ تو جب ہمیں چاہیے ہم نماز ادا کریں، نماز ادا کرنے کے بعد اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں۔ درود پاک پڑھنے کے بعد وسیلے سے ہمیں دعا کرنی چاہیے، اور جو وسیلے سے دعا کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کی دعا کو قبول فرما دیتا ہے۔ دوستو بھائیو، ہمیں چاہیے ہمیں وسیلے سے دعا مانگنی چاہیے، اور رب العالمین کی حمد و ثنا کرنے کے بعد محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھ کر اور اللہ رب العالمین سے دعا مانگنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے گا اور ضرور ہمیں اپنی رحمتوں سے نوازے گا۔